اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ سے شروع کریں گے۔ سورہ حامیم السجدہ جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی 54 آیات ہے، 7 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں 8 آیات ہیں جس میں قرآن کریم کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کی صراحت ہے، اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں، جو عربی قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اسے منہ پھیر لیا اور اسے سنتے ہی نہیں۔ اور کافروں نے کہا، جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو انہیں سننے سے تو ہمارے دل دور پردوں میں چھپے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک اوٹ ہے، بس تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت سورت کے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن کریم کا تعارف اور اس کے بارے میں بات کی گئے، اور اس کے بعد پھر ان کا بتا دیا ان لوگوں کا موقف کیا ہے، ان کفار اور مشرکین کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، لہذا ہمارے دل بھی بند، ہمارے کان بھی بند، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو لہذا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ انہوں نے خود بخود ہی قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری جیسا کہ انسان ہوں، مجھے وہی بھیجی جاتی ہے، تم سب کا معبود صرف ایک ہے، بس تم سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے مغفرت طلب کرو۔ اور ویل ہے مشرکوں کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے ان مشرکین کے لیے جن کی آگے تفصیل بیان کی، جو اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ تو اس طرح یہ 8 آیات میں یہ بات بتا دی گئی اس رسالت کے بارے میں، اور حکم دے دیا گیا کہ اسی کی طرف استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اور ان مشرکین کا بتا دیا کہ یہ لوگ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ جب یہ بنیادی کام ہی نہیں کرتے ہیں، بنیادی چیزیں ہی ان کے یہاں نہیں ہیں، آخرت کا انکار ہے، تو بہرحال پھر کیسے یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو پیراگراف ہے 9 سے 12 تک، اس میں توحید کے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ تو فرمایا کیا میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے لیے شرکا بناتے ہو؟ وہ سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اسی نے زمین میں پہاڑ بنا کر اس کے اوپر رکھ دیا ہے، اس میں برکت ڈال دی ہے، اور 4 دنوں میں اس میں پائے جانے والے اسباب زندگی کا بندوبست کیا ہے۔ پورے 4 دنوں میں یہ جواب پوچھنے والے کے لیے ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس حال میں وہ کوئی دھواں تھا، پس اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ پھر اس نے آسمان کو 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا، ہر آسمان میں اس سے متعلق حکم جاری فرما دیا۔ ہم نے آسمان نے دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، ان کے ذریعے اس کی حفاظت کر دی۔ یہ تدبیر و انتظام اس اللہ کا ہے جو زبردست دانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق آسمان اور زمین کے لیے، اور یہاں پر صرف اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی الگ الگ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح اس کی تفصیل کیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور پھر اس کے اندر وہ باقی جو ہیں 2 دن اور ملا کر، یعنی 4 دنوں میں پھر اس میں پہاڑ بھی ہیں اور دوسری جو طاقتیں رکھنی ہیں، برکتیں ڈالنی ہیں، جو بھی چیزیں تھیں ساری وہ پوری کر دیں۔ تو اس طرح یہ زمین اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دوسری چیزیں ہیں سب ملا کر 4 دنوں میں اس کا کام پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ فرمایا کہ وہ آسمان کو پیدا کیا، اس کو پیدائش کی، اور اس طرح یہ آسمان اور زمین کی پوری تعمیر ہو گئی۔
یہ اللہ تعالیٰ کا پورا وہ معاملہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں فوراً کر سکتے ہیں، اتنی لمبی 1 ہفتے کی یا 6 دنوں کی جس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کام کیا ہے تدریج سے سکھانے کے لیے کہ جو کام بھی ہو تدریج کے طور پر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو تو آرام سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم انسان تو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ کن تو ہو جائے گا فوراً، وہ جسے یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ صرف ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ تدریج کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے دیکھ کے پھر ہم بنائیں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح تم بناؤ گے تو وہ چیز زیادہ صحیح طریقے سے بنے گی۔ مزید جو اگلی آیات میں فرمایا گیا کہ توحید کے تاریخی دلائل دیے گئے ہیں جو پچھلی قوموں کے حوالے سے، کہ اگر پھر بھی اہل مکہ آپ کی دعوت سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں عاد و سمود کے عذاب سے مانند ایک عذاب سے ڈرا دیا ہے، جب ان کے پیغمبر ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کی بندگی مت کرو، انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتوں کو نازل کر دیتا، پس جو دین دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ پچھلا حوالہ دے دیا گیا عاد اور سمود کا کہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، تمہیں کیا ضرورت تھی، تمہیں کیوں بھیج دیا، تم انسان ہماری طرح کے انسان، تم کیسے نبی بن گئے؟ تو یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی لیے فرمایا کہ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کرنا شروع کر دیا اور کہا ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، اور وہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ پس ہم نے ان پر ایک سخت تیز ہوا بھیج دی جو کئی منحوس دنوں تک چلتی رہی، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح یہ لوگ قوم عاد جو اپنی کفر اور سرکشی سے باز نہیں آئے اور اسی طرح اسی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز ٹھنڈی ہوا مسلط کر دی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہیں، اور اس کا پھر وہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اس طرح جیسے کہ فرمایا کہ اعجاز نخل خاویہ، کہ جیسے درختوں کے تنے ہوتے ہیں اس طرح وہ مردے پڑے ہوئے تھے، اور اس طرح ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد 4 پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں اعداء اللہ، ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانک کر لیے جائیں گے تو وہ سب وہاں جمع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ تو یہ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی فرمایا گیا اور یہاں پر بھی کہ یہ ہمارے اعضائے جسم جو ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے کہ یہ ہاتھ پاؤں اور یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ناک سب چیز، ہر چیز، حتیٰ کہ ہماری یہ کھال بھی، یہ چمڑا بھی، یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کام ہوئے ہیں سب وہاں پر آ جائیں گے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کی چمڑے ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تمہیں کیا مصیبت آئی تھی؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دے دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جیسے اس نے سب کو یہ زبان دی اس نے ہمیں بھی زبان دے دی۔ تو وہی شخص جو دنیا میں تو کبھی اس نے پردہ نہیں کیا اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے کسی بھی اعضائے جسم سے، ہر گناہ کرتا رہا، تو وہاں پر وہ یہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہی سارے اعضاء جو ہیں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا وہاں پر، اور یہی چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ وہ گواہیاں ہیں کہ جو انسان کی اپنے جسم کی گواہی ہے وہ اللہ کے سامنے آ جائے گی، اور اسی لیے فرمایا تم گناہ کرتے وقت اس ڈر سے تو چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جانتا ہی نہیں ہے، یہی تو تمہاری بدگمانی تھی، سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں گی، تم سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہی تو وہ تمہاری بدگمانی ہے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی ہے، تمہارا ہلاکت کا سبب بن گئی، بس تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گئے۔ بس اگر یہ لوگ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو انہیں اس کی رضامندی حاصل نہیں ہوگی۔
تو لہذا ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا تو سوائے ان کے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے دنیا میں کچھ شیطانوں کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا، پس انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا، اور جنوں اور انسانوں کی جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی تھیں ان کے ساتھ ان کے حق میں بھی عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، بے شک وہ تمام گھاٹا پانے والے تھے۔ اس طرح یہ شیاطین جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھی، جو ان کا کام یہی تھا کہ ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، یہ کر ڈالو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس طرح کر کے خوب اس کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور اس طرح یہ انسان کو کہاں سے کہاں یہ شیطان پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر کافروں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا جو کہ قرآن نہیں سننا چاہتے اور نہ قرآن سننے کے لیے دعوت دیتے ہیں بلکہ روکتے ہیں۔ تو فرمایا اور کافروں نے کہا لوگو اس قرآن کو مت سنا کرو، اس میں شور پیدا کرو، اس میں تنگ کرو ان کو، اور شاید کس طرح تم غالب آ جاؤ کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم شور مچاؤ۔ اس سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ وہاں پہ ان کی نماز کیا تھی، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ وہاں پہ ان کا چیخنا چلانا اور تالیاں بجانا، یہ کافروں کا کام تھا کہ وہ جب نماز ہو رہی ہو تو اس طرح شور مچاتے تھے کہ یہ لوگ قرآن نہ سن سکیں اور یہ نماز نہ پڑھ سکیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا کام تھا کافروں کا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پس ہم یقیناً کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے برے کارناموں کا انہیں بدترین بدلہ دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کا یہی بدلہ ہے، یعنی جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو اس بات کا بدلہ ہوگی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور اہل کفر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں ان جنوں اور انسانوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ انہیں ہم اپنے قدموں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و رسوا ہوں۔ تو یہ جہنمی جب آگ میں جل رہے ہوں گے تو ان کے پاس بدلہ لینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے جو لیڈر ہیں جن کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، جن کے لیے زندہ باد مردہ آباد کے نعرے لگاتے رہے، تو اب وہ وہاں پر ان کو غصہ اتنا آئے گا، اتنا غصہ ہوگا کہ کس طرح ان کو ہم کچا چبا جائیں۔ تو کبھی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، انہوں نے ہمیں تنگ کیا، انہوں نے ہمیں پریشان کیا، انہوں نے ہمیں ورغلایا بہکایا۔ اور جیسے یہاں پر آیا ہے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں بتا یہ کون ہے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ تو یہ ان کا اتنا غصہ ہے ان کا، اسی لیے کہ وہ انہوں نے ان کو دنیا میں ہدایت کے بجائے گمراہی پہ لگا دیا، غلط باتوں پہ لگا دیا، بدعات اور خرافات پہ لگا دیا، صحیح بات نہیں بتائی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے غصے میں ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں دیکھتے ہیں 5ویں پیراگراف میں کہ دعوت توحید و آخرت کو قبول کرنے والے مظلوم صابر و شاکر مسلمانوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر عقیدے پر اس توحید پر جمے رہے، اور ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی، فرشتے ان کو آ کے خوشخبریاں دیں گے، فرشتے آ کے خوشخبری دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ غم کرو، اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے۔ بڑے معاف کرنے والے، بے حد رحم کرنے والے اللہ کی جانب سے تمہاری میزبانی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا۔ استقامت یہی تو ہے اصل چیز، استقامت، کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں جی، کلمہ گو ہے، ٹھیک ہے، سارے کلمہ گو جس جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت اتنی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہر بس کلمہ پڑھ لیا سیدھے جنت میں چلے گئے، کوئی ٹکٹ مل گیا اس کا، کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ تو یہ جسے قرآن نے کہا حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح نکل جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن صبر کرنا ہوتا ہے، جیسے انہی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات ہی کہ وہ پہلے وہ قول
اور پھر اس کے اوپر استقامت پہ جم جانا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہلا سکتی، پھر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، بلکہ وہ اس پر جم جاتے ہیں اور پھر اس کے اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں، فرشتے آ کر بشارت دینے اس دنیا میں آ کے بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو اللہ نے ان کے لیے وہاں پہ بہترین نعمتیں رکھی ہیں، اور فرمایا کہ اس آدمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور عمل صالح کیا اور کہا میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، آپ برائی کو بطریق احسن ٹال دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اور جس آدمی کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو یعنی دونوں طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی، اس نے مارا آپ نے بھی مار دیا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ نے بھی کر دی، ٹھیک ہے، جتنی اس نے کی اس نے آپ نے کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا قرآن نے کہا ہے۔ لیکن قرآن نے آگے ایک اور بات بھی کہی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس نے معاف کر دیا اصلاح کر دی اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر وہی دوسری چیز بیان کی گئی ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تو برائی کا بدلہ برائی ٹھیک ہے ہو گیا لیکن دشمنی باقی رہے گی، لیکن اگر برائی کے بدلے میں نیکی کر دی جائے تو وہ کتنا اچھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس چیز کے ذریعے سے جو بہترین طریقہ ہے اس کے ذریعے سے تم اس کو دفع کرو، اس کو ہٹاؤ، اور پھر کیا فائدہ ہوگا کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے دوست بن جائے گا، وہ خود دیکھے گا میں نے تو گالیاں دی اس نے مجھے دعائیں دی، میں نے اس کو مارا پیٹا اس نے مجھے تحفہ دیا، میں نے اس کے ساتھ برا کیا اس نے مجھے گلے لگا لیا، تو دیکھیے کتنا اچھا اثر ہوگا کہ وہ شخص دشمن کے بجائے دوست بن جائے گا۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا ایسا گہرا دوست بن جائے گا، دلی دوست بن جائے گا کہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ شخص کیسا ہے، کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میں اس کو مار پیٹ رہا ہوں، برا بلا کہہ رہا ہوں، اس کو تانے دے رہا ہوں، اس کو ذرا تنگ کر رہا ہوں، اور یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے، یہ مجھے محبت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، اور اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اگلی بات میں دیکھیے، اور یہ صفت کون لے سکتا ہے، کس کے ہاں پائی جا سکتی ہے؟ صرف ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو صابر ہیں، اور یہ صفت صرف بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً تیش میں غصے میں اور فوراً مار دھاڑ قتل و غارت اور پھر وہ فساد شروع کر دیا، نہیں، صبر کے ساتھ۔ اس نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، تو اس کا بدلہ آپ نے اچھے طریقے سے دے دیا، تو یہ اس نے صبر کر لیا، پہلے صبر کرے گا تبھی وہ اس کا جواب صحیح طور پر دے سکتے۔ صبر ہی نہیں کرتا فوراً انتقام پر اتر آتا ہے، فوراً ہی اس کے بعد ڈنڈے لے کر آ گیا، قتل و غارت کرنے کے مارنے دوڑنے لگا، تو پھر اس کو وہ تو نہیں کر سکتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسی کی ہے جو صبر کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ صفت کس کو ملتی ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، اور یہ صفت صرف بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے، بڑے نصیبے والے جو ہوتے ہیں، جو بہت ہی، انہی کو فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بہت ہی بڑی عظمت والے ہیں ان لوگوں کا کام ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک انسان یا ایک مسلمان جو یہ چاہتا ہے کہ یہ صفت مل جائے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا، اور انبیاء کرام کی یہی تو صفت تھی۔ ان کو ان کے قوم والوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کس طرح ان کو دشمنی کی، کس طرح ان کو برا بھلا کہا، لیکن انہیں صبر کیا، برداشت کیا۔ کچھ لوگ تو اس پہ تیار ہو گئے، ان کے ساتھی بن گئے ان کی صبر کو دیکھ کر، اور کچھ لوگ دوسری طرح ہوئے، لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ ہیں وہ اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، نیکی سے دیتے ہیں، بدلہ لیتے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر شیطان کوئی وسوسہ پہ آپ کو گناہ پر ابھارے تو اللہ کی پناہ چاہیے، بے شک خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ شیطان پوری کوشش کرے گا، وہ پوری طرح کہے گا کہ کوئی بات نہیں، اس نے مارا ہے تو تم بھی مارو اس کو، تم کیوں نہیں مارتے؟ اس نے گالی ہے تم کیوں نہیں گالی دیتے؟ تمہاری زبان نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تم اس سے کم ہو؟ تو وہ آپ کو پوری طرح ورغلائے گا، بہکائے گا، پوری کوشش کرے گا نہیں جو مرضی کر ڈالو بس، یہ کیا یہ تو روزانہ آئے گا تمہارے پاس، اب یہ تمہاری ذلیل کرے گا تمہیں، تو شیطان ورغلائے گا، بہکائے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا، علاج یہ ہے کہ صبر کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو، معاف کر دو، اصلاح کر دو، پھر دیکھنا
فائدہ ہی فائدہ کہ پہلی بات کہ دوست بن جائے گا تمہارا، دوسری بات کہ اب انتقام نہیں ہوگا، نہ تم نے انتقام نہیں لیا تو وہ کیسے لے گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ انتقاماً چلتا رہا سلسلہ تو پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ ہے وہ طریقہ، اور اگر شیطان ورغلائے بہکائے تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، جسے فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ کہو اور اس سے پناہ چاہو تو وہ تمہیں بچا لے گا۔ اب یہاں پہ مزید یہ بیان کرنے کے بعد پھر توحید اور آخرت کے آفاقی دلائل بھی اور عقلی دلائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن، آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ لوگو تم آفتاب کو سجدہ مت کرو اور نہ ماہتاب کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اسی کی بات کرتے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کریں تو نہ کریں۔ وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ سجدہ تلاوت ہے، آئیے سجدہ کریں۔ مزید دلائل دیے ہیں، فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو مردہ قحط زدہ دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر بارش برسا دیتے ہیں اس میں زندگی آ جاتی ہے، ابھر جاتی ہے۔ بے شک جس اللہ نے اسے زندگی دی ہے وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دوسری بھی دلیل اس بات کی کہ جیسے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے بارش سے، اس طرح انسان بھی زندہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیا جو شخص آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو شخص قیامت کے دن پرامن آئے گا؟ لوگو تم جو چاہو عمل کرو، بے شک تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو کہ جہنم کا ہے، جہنمی ہے، آگ میں ڈالا جائے گا، اور دوسرا وہ ہے جو کہ پرامن، اطمینان، سکون کے ساتھ، اس لیے کہ اس کو بشارت مل چکی ہے پہلے ہی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو اس کو تو بشارت ملی ہوئی ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ آج میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ تو دونوں میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو لہذا تم عمل کرو، اصل چیز وہ عمل ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ یقیناً ایک بلند و بالا مقام والی کتاب ہے، نہ اس کے آگے سے باطل پھٹکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کی جانب نازل کردہ ہے جو بڑی حکمتوں والا اور ہر قسم کی تعریفوں والا ہے۔ تو اس قرآن کریم کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ کتاب جس میں کسی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ، کوئی غلط، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہیں سے کوئی اس میں کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے قریب باطل پھٹک ہی نہیں سکتا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور آپ کو کافروں سے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا گیا، بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا، دردناک سزا دینے والا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو دکھ ہوتا تھا، غمگین ہوتے تھے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دی جاتی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی کہا گیا۔ انبیاء کرام، رسول کرام، ہر اس سے بڑھ کر باتیں سنی، کیا کچھ نہیں سنا، قتل تک کیا گیا۔ تو اسی لیے آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا دیتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کر دی گئی ہے؟ کیسی بات ہے، قرآن تو عجمی ہے اور رسول عربی ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ قرآن باعث ہدایت و شفا ہے لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، اور جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے کانوں میں یہ بہرا پن ہے، ان کی آنکھوں کا اندھا پن ہے، ان لوگوں کسی بہت دور جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ اب ان کی اس بات کفار قریش، اب یہ ان کے کفر و عناد اس کی وجہ سے کہتے تھے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو یہ کسی عجمی زبان میں نازل ہوا ہوتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی دیکھیے ان کی عقلوں کا اوندھا پن کہ وہ کیا کیا نکال کر لاتے ہیں، کہیں طرح طرح کی باتیں کہ اگر یہ عربی ہیں تو قرآن جو ہے وہ انگلش میں آنا چاہیے تھا، یا کسی فرینچ میں ہوتا، یا یونانی میں ہوتا، یا کسی اور زبان میں ہوتا، تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ یہ واقعی کسی اللہ کی طرف سے ہے۔ عربی میں آیا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ بھی عربی ہیں۔ تو نے کہا اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے
کہ اگر ہم اس قرآن کو اعجمی قرآن بنا دیتے تو پھر تم کیسے سمجھتے اس کو؟ پھر تم یہ کہتے کہ دیکھو رسول عربی ہے قرآن اعجمی ہے، یہ کیا؟ پھر وہی مسئلہ پیدا ہوتا۔ تو یہی ہے کہ وہ عقل کے اوندھے بات ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہی ہے کہ جس قوم میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، ان کی زبان میں بھیجا ہے، ان کی زبان ہے، اور وہی پھر کتاب بھی ان کی زبان میں آئے گی۔ تو یہ عرب تھے، جزیرہ عرب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آئے، عربی زبان بولتے تھے، ان کی بات سمجھتے تھے، قرآن عربی میں آیا، وہ لوگ سمجھتے تھے، فوراً سمجھتے تھے، مشرکین سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھتے تھے وہ قرآن کو، لیکن مانتے نہیں تھے، یہ بات دوسری ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم چیختے چلاتے کہ یہ دیکھو یہ قرآن تو انگلش میں آ گیا، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو نہیں آتی انگلش، جا کے سیکھ کے آئیں پہلے، تو یہ اور پرابلم ہو جاتی۔ تو لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک چیز جو بالکل ہی غیر منطقی، غیر فطری اور غیر قدرتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ قرآن تو باعث ہدایت و شفا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا بہرا پن ہے، اندھا پن ہے، یہ ہے مسئلہ اصل، کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہے ان کا اندھا پن اور بہرا پن، اور اسی لیے ان کو دور سے آوازیں آتی ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی، تو اس میں بھی اختلاف پیدا کیا گیا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کا حساب قیامت کے دن ہوگا، تو ان کا اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک یہ لوگ قرآن کی صداقت کے بارے میں بڑے گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، بردبار ہے اللہ، کہ باوجود اس کے کہ اتنی غلط باتیں کہتے ہیں، اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ سزا وہاں ملے گی تو اللہ یہیں دے دیتا، یہی ان کی پٹائی ہو جاتی اور عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کا اپنا ضابطہ ہے، تو اسی لیے اس نے پھر اس کو مؤخر کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو عمل صالح کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور کوئی پھل شگوفوں سے نہیں نکلتا، کسی مادہ کو حمل نہیں قرار پاتا، نہ کوئی مادہ بچہ جنتی ہے، مگر اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، حتیٰ کہ وہ پھل جو نکل رہا ہے، بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، اور جتنی بھی چیزیں سب اس کے علم میں ہیں، کوئی چیز کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی چیز ہو اور وہ اللہ کے علم سے باہر ہو، یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس دن وہ مشرکوں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے شرکا، جنہوں نے تم کو شریک بنا رکھا تھا، وہ کہاں ہیں بتاؤ؟ دنیا میں تو بڑے چیختے تھے، یا عبد القادر یا عبد القادر کرتے تھے، تم کہاں ہے عبد القادر؟ لاؤ اس کو ذرا دکھاؤ۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو تجھے بتا دیا ہے کہ ہم سب میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، صاف جھوٹ بول دیا۔ اور جن جھوٹے معبودوں کو پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اب بلائیں گے بھی ان کو، بلاؤ حبل کو، لات کو، عزا کو، منات کو، سب کو بلاؤ، لاؤ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، دنیا میں بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، کہاں ہیں؟ لاؤ نا۔ کچھ بھی نہیں، سارے غائب ہو گئے۔ وہاں اللہ کے جلال کے سامنے کوئی ٹکے گا؟ آدمی اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اس پر شدید یاس و نا امیدی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر اس کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے ہم اپنی طرف سے اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میں تو اس کا مستحق تھا، مجھے تو ملنی تھی، مجھے تو چاہیے تھی، اور میں اس کا حقدار ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا تو یقیناً مجھے اس کے پاس سب سے اچھا مقام ملے گا، پس اس وقت ہم کفر کرنے والوں کو یقیناً ان کے برے اعمال کی خبر دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں نہایت سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ان کی ایک تو دوغلا پن، کہ جب تو مصیبت اس وقت تو دعائیں ہی دعائیں ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور جب اللہ نے نعمت دے دی، اچھائی دے دی، فراوانی ہو گئی، کہاں یہ تو ملنا ہی تھا ہمیں، ہم تو اس کے مستحق تھے، ہمیں نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی؟ تو لہذا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے، باقی اور کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، اینٹنے لگتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ پھر وہی بات فرمائی گئی کہ یہ اس کا معاملہ ہے۔
اور اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم نے سوچا ہے اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا؟ یہاں تو تم کہتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آئے ہیں، من گھڑت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ پھر قیامت کا کیا جواب دو گے؟ فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی نشانی اطراف عالم میں اور ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے۔ اطراف عالم میں، آسمان میں، زمین میں، پوری کائنات میں نشانیاں ہیں، اور خود ان کے اپنی جان میں ہیں، اپنے نفس میں ہیں۔ اس میں دیکھ لیں، اپنی اس میں صرف ایک مشینری دیکھ لیں، آنکھ کی دیکھ لیں، کان کی دیکھ لیں، ناک کی دیکھ لیں، کوئی ایک مشینری دیکھ لیں جو اللہ نے فٹ کی ہوئی ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کتنی آپریشن کر لیں، کتنا کچھ کر لیں، جو پہلی چیز تھی وہ نہیں بنتی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں ان سے، تو یہ ہے کہ وہ چیز بنتی نہیں اسی طرح، اس لیے کہ جو اللہ کی تخلیق ہے وہ پھر کیسے بنے گی؟ تو اللہ نے جو پیدا کر دیا ہے تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ ساری نشانیاں ہیں۔ یہ ایک مشینری دیکھ لو، ایک اللہ کا سسٹم نظام چیک کر لو، اس طرح کی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی کچھ کر لے۔ ذرا یہ دل بگڑ جائے پھر دیکھ لیجئے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، بائی پاس کرا رہے ہیں، کہیں کچھ کرا رہے ہیں، کہیں کچھ کرا رہے ہیں، تو وہ تو بگڑ گیا۔ تو یہ ہیں مسائل جو کہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ اللہ کی تخلیق کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی ان باتوں کو سمجھنا، یہ ہے اصل چیز جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، تاکہ یہ بات ان کے لیے واضح ہو جائے کہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے۔ کیا آپ کے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے؟ آگاہ رہیے کہ مشرکین کو اس میں شبہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آگاہ رہیے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقام تک پہنچا دے گا۔ یہاں سورہ حامیم سجدہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ شورا ہے، اور سورہ شورا بھی مکی صورت ہے، 53 اس کی آیات ہے، اور 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، اور مرکزی مضمون اس کے ہے کہ وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرو۔ تو یعنی یہ صورت ہی اقامت دین پر بات کر رہی ہے، کس طرح دین کو قائم کیا جائے گا، اس دنیا میں دین کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کی بات کی گئی ہے، اور وہی بات بتائی گئی ہے ان آیات میں۔ اس کو بھی 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے پہلی 12 آیات قرآنی وحی اور صفات الہی کے تعارف کے بعد شرک کا ابطال کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے آپ پر وحی نازل کرتا ہے، اور ان انبیاء پر نازل کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پچھلی تاریخ بھی بیان کر دی گئی۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ملکیت ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آگاہ رہیے کہ بے شک اللہ ہی بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ آسمان پھٹنے والے ہیں، وہ اسی لیے کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، جب وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں، تو پھر آسمان اور زمین پھٹ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ کے شان میں اتنی بڑی گستاخی۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو دوست و مددگار بنا لیا، اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، آپ ان پر نگراں نہیں مقرر کیے گئے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن کی وحی کی ہے، تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیے، انہیں جمع ہونے کے اس دن سے ڈرائیے جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں۔ تو یہاں پہ اصل کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیجئے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ یہ جو مکہ ہے، مکہ اور اس کے ارد گرد ظاہر ہے کہ وہ دائرہ پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیے، دعوت دیجئے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں، بس اسی طرح 2 کیٹیگریز بن جائیں گی۔ اصل چیز وہ دین کی دعوت ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا، سارے مومن ہوتے، کوئی کافر مشرک منافق کوئی نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔
لیکن وجہ کیا ہے؟ لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالم کا اس دن کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ آدمی خود اختیار کرے، خود اس بات کو سمجھے، اور خود جو اختیار کرے گا تبھی تو جزا اور سزا ہوگی۔ اگر وہ جبری ایمان ہوتا تو پھر جزا اور سزا کہاں ہوتی؟ پھر جزا اور سزا کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے، اللہ کی طرف سے ان کو سب کو مسلمان بنا دیا جاتا۔ تو وہ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو موقع دیا ہے، انسان کو جو اختیار دیا ہے کہ وہ خود اختیار کرتا ہے، اس کو عقل دی ہے، وہ جانور نہیں ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر اس کا وہاں پر وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور باقی جنت کا معاملہ ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت سے اس کو ملے گی۔ تو فرمایا کہ پس وہ جان لے کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف لوٹانا ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، چوپایوں کی جوڑے بنائے، وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہی تخلیق کے حوالے سے فرما دیا کہ اس نے ہی تمہارے لیے یہ جوڑے بنائے ہیں، بیویاں ہیں، اور پھر اسی طرح انسانوں کے جوڑے اور جانوروں کے جوڑے، تاکہ یہ نسل بڑھتی چلی جائے۔ انسان کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، جانوروں کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، اس طرح یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر فرمائے کہ لیس کمثلہ شیء، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کی مثال یا اللہ کی تشبیہ یا تمثیل ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، انک باعیننا، ہماری آنکھوں پر ہے، اور اس طرح حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی صفات۔ پھر اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ اعمال ہیں۔ تو اس سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارا اپنا تصور ہے کہ انسان کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ یہ تصور تم اللہ کے معاملے میں نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، تمثیل نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا ہاتھ اس طرح جیسے یہ میرا ہاتھ، نہیں، اس لیے کہ اس جیسی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو اس کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے مٹا دی تاکہ وہ تصور پیدا نہ ہو جو کہ ایک انسان کا تصور ہوتا ہے، وہ ان سب سے ماورا ہے، بالا تر ہے۔ تو اس کی صفات بیان کی ہیں اللہ نے، وہ ہم مانتے ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کہ اللہ الرحمن نے عرش پر مستوی ہوا، کیسے ہوا بتائیے، یہ سوال کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، استوا تو پتہ ہے سب کو، کیا معلوم ہوتی ہے استوا کا مطلب؟ کسی چیز کے اوپر بیٹھنا ہے، کسی چیز پر قبضہ رکھنا ہے، کسی چیز کے اوپر متمکن ہونا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیفیت نہیں پتہ کیسے ہے، اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتائی قرآن میں کیسے ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کیسے ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا لازمی ہے، اور نکالو اس شخص کو۔ تو یہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہے وہ طریقہ جو حضرت امام مالک نے بتا دیا کہ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی صفات، ان کو ہم مانتے ہیں، ایمان بھی واجب، ایمان لانا ضروری ہے، اس کو تعویل نہیں کر سکتے کہ آنکھوں کا معاملہ کیا ہے، جی اس کا مطلب نعمت ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب طاقت ہوتا ہے، قوت ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں سے لائے بھائی، آپ کیوں آپ اللہ کی آیات کو کیوں توڑ مروڑ رہے ہیں؟ یہودیوں نے جو کام کیا تھا آپ کر رہے ہیں، کیوں؟ یہی غلط بات ہے۔ اصل پھر بات یہی ہے، جو صحیح طریقہ ہے سلف صالحین کا، وہ یہی ہے کہ اس طرح کی آیات ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے لائق ہیں، جو اس کی ذات ہے اس کے لائق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی مشابہت مماثلت ہم نہیں کر سکتے، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے، یہ ہم اس طرح، اسی لیے لیس کمثلہ شیء کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آدمی اپنی عقل لڑاتا پھرے، اس کی ضرورت نہیں، عقل ہر جگہ کام نہیں کرتی، ہر عقل سے ہر چیز ثابت بھی نہیں ہوتی، اور اگر ثابت بھی ہو تو ضروری نہیں کہ صحیح ہو، یہ بھی ہے۔
تو لہذا اصل چیز قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ بے شک ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی صفات بھی آ گئی۔ اب اس کے بعد پھر اب یہاں سے بات ہوتی ہے اقامت دین کی مشروعیت، یہ ڈیوائن لاس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں۔ اس کے لیے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ آپ جس بات کی دعوت مشرکوں کو دیتے ہیں وہ ان پر بھاری گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے، جو اس کے رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جیسے کہ ان انبیاء کرام کو، یہ اولو العزم من الرسل ہیں 5، ان کے بارے میں کہ جیسے ان کو کہا تھا اور ان کو یہ شریعت اور یہ دین نافذ کرنے کو کہا تھا، اقامت دین کے لیے کہا تھا، اس طرح آپ بھی کیجئے، آپ بھی دین کو نافذ کیجئے۔ کہ یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو قائم ہونا ہے اس زمین پر۔ یہ صرف باتوں کے لیے نہیں آیا ہے، صرف سجانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ کتابوں کی صورت میں ہم سجا لیں، نہیں، بلکہ اس کو قائم ہونا ہے، اس کو نافذ ہونا ہے اللہ کی زمین پر۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مشرکون جو ہیں، مشرکین، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں تو ان مشرکین کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں کے بھی جو بیٹھے ہوئے، اگر ان سے کہے جی حدود نافذ کرو، اچھا ہاتھ کاٹے جائیں گے، سنسار ہوں گے، یہ ہو جائے گا، او ہو نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو حقوق انسانی کے خلاف ہے، انسانیت کے حقوق کے خلاف ہے۔ یہ بڑے انسان کے بڑے وہ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، اس کو کچھ مل تو رہا نہیں، دے تو رہا نہیں۔ اب وہاں جہاں مر رہے ہیں فلسطینی، وہاں پہ وہ امریکی صدر جو ہے وہ اس کو تسلی دے رہا ہے اسرائیلی صدر کو، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اور آ جائیں گے، اور تھپکیاں دے رہا ہے اس کو کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے تم پر، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ فلسطینی تمہیں مار رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اسرائیل کو تھپکی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، فلسطینی مار رہے ہیں تو ہم اور دے دیں گے تمہیں۔ تو اسی لیے اس کو دفاع کرنے کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ نہتے فلسطینیوں کو بالکل نیست و نابود کر ڈالے، ختم کر ڈالے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو اس طرح کی کہ ان کی طرف سے یہ لوگ نہیں سن سکتے، دین کی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ انسانیت کے ٹھیکیدار، یہ ہے انسانیت کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے قربت کے لیے چن لیتا ہے، جسے رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے ان کے پاس صحیح دین کا علم آ جانے کے بعد محض آپس کی بغض و عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ یہ ہے بنیادی سبب، بنیادی سبب افتراق کا، اختلاف کا، فرقہ واریت کا، آپس میں زدم زدہ کا، وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بغض و عناد۔ بغض ہے، بس نہیں ماننا۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ قرآن دکھا دیا، نہیں مانتے، حدیث دکھا دی، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بس ہم نے جو دیکھ لیا وہی مانیں گے، بس جو ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا وہی کافی ہے، بس ختم بات۔ اصل ٹھیکہ تو ان کے پاس تھا، تو لہذا وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، اگر ہم نے نہ مانی تو جنت میں کون لے کے جائے گا؟ پھر پیچھے رہ جائیں گے ہم، تو لہذا ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ بغض و عناد بھرا پڑا ہے۔ جو قرآن نہ سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی بات کو لینا چاہتے ہیں، تو فرمایا اگر آپ کے رب کی طرف سے جو ان کے بارے میں وقت مقرر تک تاخیر کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے چلو یہیں پہ تمہیں صاف کر دیا۔ اور جو لوگ گزشتہ کافروں کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے وارث بنائے گئے، یعنی یہود و نصارہ یا کفار قریش، وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں بڑے گہرے شک میں پڑے ہیں۔ پس اے میرے نبی، آپ لوگوں کو اس دین توحید سے بلاتے رہیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ دین شریعت اور دین توحید، ان کافروں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے، حق بات سامنے آ چکی ہے۔ اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، جاؤ، پھر حق تو واضح ہو چکا، قرآن آ چکا، حدیث آ چکی، سب کچھ سامنے آ گیا،
تو اب تمہارا کام تمہارے ساتھ، ہمارا کام ہمارے ساتھ، باقی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن کون کس نے کہاں جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے بارے میں اسے بہتوں کے ذریعے قبول کیے جانے کے بعد جھگڑتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے ہی اپنی کتاب کو حق و انصاف کے ساتھ نازل کیا ہے، اور میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب آ گئی ہو؟ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، تو کہہ دیجئے ان سے قریب آ رہی ہے۔ تو آپ کو تو معلوم نہیں ہے، آپ نہیں بتا سکتے، تو بس آپ کہہ دیجئے۔ جو لوگ اس کی آمد پر یقین نہیں رکھتے وہی اس کی جلدی میں چاہتے ہیں، یقین تو ہے نہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں لاؤ لاؤ، عذاب کہاں ہے، قیامت کہاں ہے، آتی کیوں نہیں، کیوں اتنی دیر کر دی؟ یہ خود مانتے نہیں اس بات کو، شور خامخواہ میں چاہتے ہیں۔ اور جو اہل ایمان ہیں اس سے خائف رہتے ہیں، جو جس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ خوف، ہر وقت خوف دھڑکا لگا رہتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ آگاہ رہیے کہ جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا زبردست ہے۔ اور یہاں پر دیکھ لیجئے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتا دیے کہ اس دنیا میں اور آخرت کے حوالے سے جو طلبگار ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب کا خواہاں ہے، وہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو آخرت کے لیے کر رہا ہے اس دنیا میں کام، تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا اور دے دے گا۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی یعنی یہاں دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، یہاں پہ فصل کاٹ رہا ہے، تو ہم اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں اجر و ثواب کا اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اس نے اس کی نیت ہی نہیں کی، اس نے دنیا چاہی تو دنیا مل گئی اس کو، کاروبار تھا، تجارت تھی، خوب پیسہ لگایا، خوب محنت کی، خوب وقت لگایا، خوب مشقت کی، دن رات صبح شام کوئی فکر نہیں، کوئی آدمی کو نہ آرام نہ بس کھانا پینا، بس لگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے اپنے سے ہی کہ کسی طرح یہ مل جائے وہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو لہذا آخرت تو اس وقت ملے گی جب آخرت کے لیے کوشش کی جائے گی، تب ملے گی۔ پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ دنیا کا تو ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آخرت جو کر رہے ہیں تو فرمایا کہ دنیا خود آ جائے گی، جو آخرت کی فکر میں ہوگا تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جائے گی، وہ دنیا سے جتنا بھاگے گا دنیا اس کے پیچھے آئے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ اس نے جب دنیا کو دیکھا ہی نہیں، اس سے نفرت ہے اس کو، تو دنیا پیچھے پیچھے بھاگی آئے گی اس کے۔ لیکن جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ دنیا اور آگے بھاگ جائے گی، نہیں ملے گی اس کو، اس کے لیے وہ بھاگتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ہانپ کے تھک کے گر جائے گا۔ تو یہی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل طریقہ کہ جو آخرت کی کھیتی کی تیاری کرو تو اللہ تعالیٰ اور دے گا تمہیں، اس میں دونوں چیزیں آ گئی، دنیا بھی آ گئی آخرت بھی آ گئی۔ اور اگر دنیا کی کھیتی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ہم دے دیں گے تمہیں، لیکن دنیا آخرت نہیں ملے گی، پھر یہی بھگتنا۔ پھر کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہیں ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر اللہ کی جانب سے یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا تو اسی دنیا میں ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے میرے نبی، آپ اس دن ظالموں کو اپنے کرتوتوں کے بدلے خائف دیکھیں گے۔ یہاں تو مانتے نہیں تھے، وہاں مسئلہ ہوگا، وہاں بڑے خوف، ہراس، پریشان، اور ان کا وبال ان پر آ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے انہیں عمل صالح کیا، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ یہ لوگ وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے انہیں ملے گا۔ یہی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو چاہیں گے، جو طلب کریں گے، سب کچھ ان کو ملے گا۔ تو یہی اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہے کہ اصل وہ اگر اس دین پر کام کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہر چیز دے گا۔ اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں 23 سے 43 تک اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ ہے استقامت والے اہل ایمان۔ فرمایا یہی وہ نعمت ہے جس کی اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے پیغام رسانی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ اے مکے والو، میں تمہارا خاندانی ہوں، ذرا اس کا خیال کر لو۔ تو یہ صرف واسطہ دیا کہ قربت ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں، باقی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کچھ اور۔ انہوں نے بڑے بڑے آپ کو آفرز دی کہ آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت ترین عورت لے آئیں گے، پیسہ چاہیے تو پیسے کا ڈھیر لگا دیں گے،
حکومت چاہیے تو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، جو مرضی چاہیے ہم دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک دھیلا نہیں تم سے مانگتا میں، صرف میری قربت ہے اس کا خیال کر لو، اور جو بھی نیکی کرے گا تو اس کی طرف ایک نیکی کا اضافہ کر دیتے ہیں، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، نیک کاموں کا بڑا قدردان ہے۔ کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر افترا پردازی کی ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام کے ذریعے راسخ کر دیتا ہے، وہ بے شک سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک وہ نصیحت ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، ہر وقت، صبح و شام، دن رات، اور رات کے آخری پہر میں تو وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے توبہ کرے، ہے کوئی مجھ سے جو بخشش طلب کرے، ہے کوئی جو مجھے اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کرے، تو اس وقت وہ ندا آتی ہے، اور اس وقت جو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا و عبادت کو قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی میں خوب کشادگی دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ جو چاہتا ہے اپنے اندازے سے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی اگر ان کو دے دیتا بالکل بے انتہا تو پھر تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے، پھر تو وہ اب یہ دیکھ لیجئے جہاں پیسہ ہے، دولت ہے، تو وہاں پہ وہ ان کا بس نہیں چلتا کس طرح وہ پیسے کو خرچ کریں، عیاشی میں اور عیش و عشرت کے سامان میں، زینت میں، زیبائش میں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ اس کے سب پہ نازل کر دے تو پھر وہ مشکل ہو جائے، لوگ آپس سے باہر ہو جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر روک کر دیتا ہے، جانتا ہے کہ جو چیز کو خراب کرتی ہے وہ نہیں، جس حد تک یہ قابو رہ سکتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اس کے بعد کہ لوگ اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز، ہر تعریف کا سزاوار، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جانور ہیں جنہیں اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھا ہے، وہ جب چاہے گا انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہی اس کی قدرتیں ہیں، اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہیں، اسی کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کے مانند چلنے والے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پس وہ جہاز سمندر کی پشت پر ٹھہر جائیں، بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر بندے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ اس کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ دیکھ لو کہ یہ جہاز جو اس کی رحمت سے چلتے ہیں، اس کی فضل سے چلتے ہیں، اگر وہ ہوا کو روک دے تو بتاؤ کیسے چلیں گے؟ تو آج تو ان کے پاس دوسرے آ گئی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ طوفان بھیج دے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ باوجود ترقی کے، باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے نہیں بچا سکتے، نہ سمندر کے جہاز کو نہ ہوا کے جہاز کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ سب اللہ کے سہارے چلتے ہیں۔ یا ان کشتیوں کو جو ان میں سوار لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈبو دے اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے، یہی تو اس کی مغفرت ہے۔ کتنی ہم خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ عذاب الہی سے ان کے چھٹکارے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ پس لوگوں، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور دیر پا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان لوگوں کی جو واقعی یہ کام کر سکتے ہیں، اقامت دین اور اقامت شریعت، ان کے لیے یہ 10 اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور جو فرمایا گیا، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اہل ایمان رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، علی ربہم یتوکلون، اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یجتنبون کبائر الاثم۔ اب یہ نہیں کہ شرابی کبابی جو ہیں وہ شریعت نافذ کریں گے، وہ اقامت دین کریں گے، جو قرآن نہیں جانتے، جو سنت نہیں جانتے، جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کمروں سے دیکھیے بوتلوں کی بوتلیں نکلتی ہیں، تو وہ کیا دین نافذ کریں گے اس ملک میں؟ بے شرمی کے کاموں سے بچتے ہیں، فواحش سے، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، رب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تمام اہم باہمی معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، امرہم شورا بینہم، مشورے سے، ڈکٹیٹر نہیں ہیں، انفاق کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں،
برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو ظلم کے بعد بدلہ لے اسے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا جو معاف کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی آیات قرآن کریم میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کہ جو زیادہ لوگوں کی جو ایمان لائے، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں کسی بات پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا اور نماز قائم کی، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی طرح برائی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک برائی کی تو آپ بھی اپنا دوسرا گال کر دیں کہ نہیں اس پہ بھی مارو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن اس سے آگے اگلی بات بتائی گئی ہے کہ پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ بے شک ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اصل یہ بات ہے، اسلام نے یہ دعوت دی ہے کہ معاف کرو، اصلاح کرو، اور جیسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں کہ وہ تمہارا گہرا دلی دوست بن جائے گا، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، برائی نہیں کی ہے۔ تو برائی کرنا قانونی طور پر قانون سزا دیتا ہے۔ ایک شخص نے قتل کیا تو اس کا سزا یہی کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ قانون کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جسے قرآن نے ہی کہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مظلوم ظلم کیے جانے کے بعد اپنا بدلہ لے لیں، ان پر کوئی الزام نہیں۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک ایسا کرنا بہترین کاموں میں سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں صفات بیان کر دی، اور بتا دیا کہ یہی لوگ صحیح معنی میں اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں۔ 5ویں پیراگراف میں 44 سے 46 تک اعداء اللہ کے دشمنوں کا انجام وہ بیان کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آپ انہیں کہتے ہوئے پائیں گے کہ دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے، کوئی ہے، واپسی کا ویزا لگ جائے گا، مل جائے گا، ٹکٹ مل جائے گا، جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس حال میں کہ وہ ذلت اور رسوائی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، کنکھیوں سے آگ کو دیکھیں گے، اتنی ہمت بھی نہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، چوری چوری دیکھیں گے کہ یہ آگ جہنم جل رہی ہے۔ اور اہل ایمان کہیں گے بے شک گھاٹا اٹھانے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈالیں گے۔ آگاہ رہیے کہ ظالم لوگ بے شک دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، اللہ کے سوا ان کا دوسرے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راہ ہدایت نہیں ہے۔ 6 پیراگراف میں دعوت استجابت دی گئی ہے کہ جو لوگ توحید کی دعوت کو قبول کر لیں ان کے بارے میں کہ لوگوں اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی جانب سے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ بھیس بدل کر چھپ جانے کی جگہ۔ بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ و دعوت ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ ہم جب انسان کو اپنی جانب سے مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہوتا ہے، اگر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر کوئی آفت آن پڑتی ہے تو بے شک انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے حوالے سے ہی بتایا، اولاد کے سلسلے میں خاص طور پر یہ بھی ایک دلیل کے طور پر انسان کے انفسی دلائل میں سے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ ہے بادشاہ حاکم مطلق، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ یہ ہے، یہی 4 ہیں کہ پہلے شروع کیا لڑکیوں سے، پہلے یا تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، یا لڑکے ہی لڑکے ہیں، یا دونوں ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 5ویں شکل ہو ہی نہیں سکتی اس کی، 4 شکلیں ہیں، تو یہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں دیکھیے کہ یہبو، وہب یہبو سے کہتے بھی اس بات کی طرف کہتے ہیں کہ یہ وہ ہبہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے۔ تو یہ ان کو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں جو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی دیتا ہے۔
تو بیٹیاں جب ہو جائیں تو ناک منہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ مشرکین کی طرح منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اگر بیٹیاں دی ہیں تب بھی شکر ادا کرو، بیٹے دیے ہیں تب بھی شکر ادا کرو، دونوں دیے ہیں تب بھی شکر ادا کرو، اگر نہیں دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ اللہ کی قدرت۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو لہذا اس میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور آخری پیراگراف میں وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، یا کسی اوٹ کے پیچھے سے، یا کسی رسول کو بھیجے جو اس سے کی اجازت سے وہ جو چاہے اس کو وحی پہنچا دے۔ وہ بے شک سب سے اونچا بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے بارے میں جو بتایا ہے کہ وحی کی جو 3 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں، کہ اس کے ذریعے سے ایک تو یہی ہے کہ جیسے کہ فرمایا کہ وحی نازل ہو، یہاں پہ جیسے فرمایا جیسے فرشتہ آتا ہے وحی لے کر آتا ہے، یا کسی پردے کے پیچھے سے من ورائے حجاب جسے قرآن نے کہا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیج دیا براہ راست یا فرشتے کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے۔ اور چوتھی قسم جو یہاں نہیں بیان کی وہ یہ ہے کہ خواب کی صورت میں، خواب میں اللہ تعالیٰ بتا دے، جیسے ابراہیم کو بتایا، اس طرح یہ بھی ایک وحی کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے انبیاء کرام کو۔ اور ہم نے اسی طرح اپنے حکم سے آپ پر قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور اے میرے نبی آپ یقین لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اس اللہ کی راہ جس کی ملکیت وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ جان لیجئے کہ تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، لوٹ کر پہنچیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الزخرف میں، مکی صورت ہے اور 89 آیات ہیں، 9 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا بھی مرکزی مضمون آسمان کے الہ کو زمین کی بادشاہت تسلیم کر لو۔ توحید خالقیت، توحید ربوبیت کافی نہیں ہے جب تک کہ توحید الوہیت نہ آئے، وہ جب تک کہ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا، تبھی اللہ کو مان سکتے ہو، اللہ کی عبادت کر سکتے ہو کہ اس کو اپنا حاکم مان لو، اس کو اپنا رب مان لو، اپنا بادشاہ مان لو، لیکن ساتھ ساتھ معبود بھی ماننا ہوگا۔ تو یہ سورۃ زخرف 9 پیراگراف اور بنیادی بات اس بات توحید اور رد شرک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، اس کتاب کی قسم، ہم نے بے شک اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور بے شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بڑی شان والا حکمتوں کا خزانہ ہے۔ کیا ہم اس قرآن کو تم سے صرف اس وجہ سے روک لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ ہم نے گزشتہ قوموں کے پاس بھی بہت سے انبیاء بھیجے تھے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا۔ ان گزشتہ قوموں کے واقعات زبان زدہ خلائق ہو چکے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو یہ پچھلی تاریخ کا حوالہ بھی دے دیا کہ دیکھو پچھلی قوموں میں تم سے طاقتور لوگ تھے، تم سے زیادہ پاورفل تھے، بڑے ہی مہذب تھے، بڑے ہی ان کے پاس ترقی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے سب کو صاف کر دیا۔ اور پھر دوسرے پیراگراف میں اللہ کی خالقیت اور ربوبیت پہ استدلال کرتے ہوئے امکان آخرت کی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہی کہیں گے کہ انہیں اسے اللہ نے پیدا کیا جو زبردست جاننے والا ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اگلی بات نہیں مانتے کہ اس کو معبود نہیں مانتے۔ صرف وہ خالق اور رازق اور مالک تو مانتے ہیں، لیکن الہ ماننا، معبود ماننا، عبادت کے لائق ماننا یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اصل چیز یہی قرآن کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے ان کو کہ جب تم مانتے ہو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، تو پھر اس کو عبادت کیوں نہیں کرتے، سجدہ کیوں نہیں کرتے اس کو؟ یہیں سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے 360 بت چھوڑ کر ہم ایک الہ کو مانیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات ہے، ایک الہ ہو جائے، یہ ساری پوری کائنات کے لیے ایک الہ، کوئی اس کے ساتھی نہیں، کوئی ہیلپر نہیں، کوئی اسسٹنٹ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہو۔ اسی لیے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے ہیلپر مانتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اوپر جاتے ہیں، وہ اس کے تک پہنچتے ہیں۔ یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمارا معاملہ ہے۔
تو وہی اللہ تعالیٰ اسی کی نفی کر رہا ہے، بار بار نفی کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی گریڈ 20 کا آفیسر نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کے پی اے سے اجازت لے کے نہ جائیں آپ، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، وہ تمہاری سنتا ہے، وہ معبود ہے تمہارا، اس کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں تاکہ تم اپنی منزل کی طرف جا سکو، وہی جس نے آسمان سے ایک معلوم مقدار میں بارش برسائی، پس ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخش دی، قیامت کے دن تم سب اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے، جیسے کہ یہ زمین مردہ زمین لہلہا اٹھی، اس طرح تم بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں جوڑوں کو پیدا کیا، تمام جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، چوپائے پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کرو، پھر جب ان پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور دعا کرو پھر کہ کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ سواریاں مسخر کر دیں۔ پہلے وہ جانوروں پر تھے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اس پہ سواریاں کرتے تھے، تو وہ جانور کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا ان کو۔ آج ہمارے لیے مشینری جو ہے، کہیں گاڑی ہے، کہیں موٹر سائیکل ہے، کہیں ہوائی جہاز ہے، کہیں بحری جہاز ہے، کہیں کیا کچھ ہے، سب یہ مسخر کر دیا۔ یہ سب اللہ کی تسخیر ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ اور کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ فرمایا کہ کہو کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ہاں ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ہم بے شک اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں پھر شرک فی الذات کی تردید ہے کہ اللہ کا کوئی جز یا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تردید کر دی گئی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد ٹھہرا دیا کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اس کی اولاد ہیں۔ بے شک آدمی بڑا کھلا ناشکرا ہے، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لیں، تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے کہ تمہارے لیے بیٹے ہیں، اس کے لیے بیٹیاں، کتنا یہ غلط بات ہے۔ اور جو فرمایا کہ اور جب ان سے کسی کو اس بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی وہ نسبت وہ رحمان کی طرف کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ اب کیا کروں۔ جسے قرآن نے وہاں پہ فرمایا ہے سورہ نحل میں کہ اب اس کو برداشت نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کروں اس بیٹی کو، کہ یا تو میں اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ رکھوں یا اس کو جا کے زمین میں گاڑ دوں، ختم کر دوں، مار دوں اس کو۔ یہ اس کی حالت تھی۔ تو فرمایا کہ بیٹی تمہارے نزدیک اتنی قابل نفرت، اور وہ تم نے اللہ کے لیے دے دی، اور کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے بنا لیے، یہ کہاں کا دوغلاپن ہے تمہارا؟ تو یہ ان کی عقل کو بتایا گیا کہ ان کی عقل کہاں ہے، اوندھی ہو چکی ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا اس نے اپنے لیے مؤنث کو چن لیا جس کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، جس کی گفتگو بحث و جدال میں غیر واضح ہو جاتی ہے، تو وہ تو اللہ کے لیے ہو گئی۔ اور کافروں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث ٹھہرا دیا کہ وہ تو سب لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں سب۔ یہ اب پھر اللہ تعالیٰ ہی نہیں سے پوچھ رہا ہے وہ فرشتوں کو کہ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں موجود تھے، وہاں پر پتہ چل جاتا کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اور ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، برتھ سرٹیفکیٹ پہ ان کی گواہی لے لی جائے گی کہ ہاں واقعی انہوں نے گواہی دی تھی، ان مشرکین نے، یہ موجود تھے وہاں پر جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ کیا ان کی انتہائی یعنی عقل جو ہے وہ بالکل ہی گری ہوئی ہے، کتنی بیکار ہے کہ یہ بات بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اور کافروں نے کہا اگر رحمان اللہ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اللہ کی مشیت کا صحیح مفہوم معلوم ہی نہیں ہے، یہ لوگ بے سمجھے بوجھے بولتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس سے وہ چمٹے ہوئے ہیں؟ بلکہ ان کا کہنا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے پایا تو ہے، اور ہم یقیناً انہی کے نقش قدم پر پیروی کرتے رہیں گے، جیسے باپ دادا کرتے رہے، خاندان کی ریت ہے، یہی اس کا طریقہ ہے، ہم بس وہی کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کو ڈرانے والا بھیجا تو ان کے عیش پرستوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر چلتے پایا ہے اور ہم یقیناً انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ سب کا ایک ہی قول ہے، ساری قومیں یہی کہتی تھی کہ بس باپ دادا بڑے مقدس ہیں، بڑے ایسے پاک باز تھے، لہذا انہی کی بات مانیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ پیغمبر نے کہا کیا تم اسی طریقے سے چمٹے رہو گے؟ اگرچہ
میں تمہارے ساتھ ایسا دین پیش کروں جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے زیادہ صحیح ہے۔ تو کافروں نے کہا ہم اس دین کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا، ہم نہیں مانتے اس کو، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کے خلاف ہم نہیں مانتے۔ بس ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ دے دیا گیا ان کی دعوت کی روشنی میں کہ وہ جن کو تم مانتے ہو کہ وہ تمہارے جد امجد تھے، دیکھو ان کی دعوت کیا ہے، اور یہی دعوت تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، انہی کے مطابق ہے۔ تو فرمایا جب ابراہیم نے اپنی باپ اور اپنے قوم سے کہا میں بے شک تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، کوئی تعلق نہیں میرا مگر اس ذات برحق سے جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم نے اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں جاری کر دیا تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بلکہ میں نے مشرکین مکہ اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ دین برحق آ گیا اور اسے صراحت کے ساتھ بیان کرنے والے رسول آ گئے۔ جب ان کے پاس برحق قرآن آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو صاف۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی صاحب عظمت آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مکے میں کوئی اچھا آدمی دیکھتے آپ یا طائف میں کوئی دیکھتے کوئی بڑا آدمی، اس کو نبی بناتے۔ یہ کیا ایک بیچارے جو غریب آدمی تھا، یتیم بچہ تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اس کو آپ نے نبی بنا دیا۔ تو یہی چیز جو ہے فرمایا کہ ان کی کتنی تکبر ہے اور غرور ہے کہ مکہ کے ولید ابن مغیرہ یا طائف کے عروہ ابن مسعود کو کیوں نہیں بنا دیا، اس کو نبی بناتے تو وہ واقعی بڑی شان و شوکت والا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت لوگوں میں یہ تقسیم کریں گے؟ ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے، یہ تقسیم کرتے پھریں گے؟ نہیں، فرمایا کہ ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ان کے درمیان تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجہ رفعت و بلندی دی ہے تاکہ ان میں سے بعض کو بعض اپنی ماتحتی میں رکھے، اور آپ کے رب کی رحمت و مہربانی اس مال سے زیادہ بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت، نبوت، اس کو چھوڑو، یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ بھی ہم دیتے ہیں، یہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی کہیں سے نہیں لا سکتے تم، یہ نہ مکے والے نہ طائف والے، یہ بھی ہم دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر پھر وہ نبوت کی رحمت یہ کہاں سے دے سکتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ تقسیم کریں گے؟ نہیں، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا سارے لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں تو رحمان یعنی اللہ کا انکار کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن کے ذریعے وہ بالا خانوں میں چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ ٹیک لگاتے، اور سونے کے بنے دیگر اسباب زینت دیتے۔ یہ تمام چیزیں محض دنیاوی زندگی کا فائدہ ہیں، اور آخرت کی نعمتیں آپ کے رب کے پاس اس سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی حقیر چیز ہے، کوئی چیز اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی قیمت ہوتی بھی، یا فرمایا کہ اس کی اشارہ جسے فرمایا گیا کہ اس مقبوض ترین عمل پر جمع ہو جانے کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو چاہے دے دیتا، سونے اور چاندی سے مال و مال کر دیتا، یہ اپنے گھروں کو سونے سے بنا لیتے، چاندیوں سے بنا لیتے، جو مرضی کر لیتے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ دنیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اور جو رحمان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو غفلت کرتا ہے اس کو اس کا دوست مل جاتا ہے، شیطان ایک اس کا دوست بن جاتا ہے، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ شیاطین غافل کافروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت ہی برا ساتھی تھا، تو نے تو بہکایا مجھے، تو نے تو ورغلایا مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ تو اتنی تمنائیں کرے گا کاش میں تجھے جانتا بھی نہ میری دوستی ہوتی، نہ میں تیرے ساتھ کوئی تعلق ہوتا، مشرق و مغرب کی دوری پر ہو گیا۔ لیکن اب تو ہو گیا، دوستی کی تو اب بھگتنا پڑے گا۔ تو اے میرے نبی آپ کیا بہروں کو سنا سکیں گے یا اندھوں کو، ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں راہ دکھا سکیں گے؟ پس اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ہم یقیناً کافروں سے بدلہ لے کر رہیں گے،
یا ہم آپ کو عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم بہرحال ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آپ ہوں یا نہ ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا بدلہ لیں گے ان سے۔ بس آپ اس دین پر سختی سے قائم رہیے جس کو آپ کو وحی کی گئی، آپ بے شک راہ راست پر ہیں۔ بلا شبہ قرآن آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ ان قریب آپ لوگ پوچھے جائیں گے، اور آپ ہمارے رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ کسی کو اجازت دی ہے؟ تو ذرا پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر وہ نشانیاں بھی دے دی گئیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت توحید دی، فرعون نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور جس کے نتیجے میں وہ اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ پس جب انہوں نے وہ نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو یہ کیا لائے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کوئی بھی نشانی دکھاتے تو جیسے وہ اپنی ہی جیسی گزشتہ نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان پر عذاب بھی مسلط کیا، شاید وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اور وہ موسیٰ سے کہتے اے جادوگر، تم ہمارے لیے اپنے رب سے تم سے کیے گئے وعدے کے مطابق عذاب اٹھا لینے کی دعا کرو، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے، کہیں جوؤں کا سیلاب آ گیا، کہیں وہ خون ہی خون آ گیا، کہیں ان کے اوپر وہ مینڈک آ گئے، کہیں کچھ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا۔ جب بھی مصیبت آتی بھاگے دوڑے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ دعا کرو، ہم تو مارے گئے، تو ہمیں بچاؤ، ہم صحیح ہو جائیں گے، ہم نہ بات لے لیں گے۔ وعدے کرتے تھے، آپ دعا کرتے، مصیبت ختم ہو جاتی، پھر وہی کہ وہی، پھر وہی کی وہی۔ یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آتے تھے، پس جب ہم سے عذاب ٹال دیتے تو اپنا عہد توڑ ڈالتے، پھر وہی کہ وہی۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے جاری ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے، قوت بیان سے بھی محروم ہے، بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اچھا ہے یا میں اچھا ہوں؟ یہ تکبر، غرور، طاقت کا مظاہرہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہی ہر فرعون کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ میری طاقت دیکھو، وہ مکے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو ہر فرعون کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی فرعون نے بھی یہی کہا کہ یہ دیکھو یہ موسیٰ یہ کیا ہے بیچارہ، ذلیل آدمی، بات تو کر نہیں سکتا، تو میں اس سے بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہے۔ تو یہی اس نے تکبر کی دکھایا۔ پھر اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، اس کے ساتھ پرے باندھے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ یعنی یہ باتیں بھی ہونی چاہیے، سونا ہو، زیورات ہو، اس کے ساتھ وہ پوری ایک وہ قوم ہو، فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہو، تو یہ چیزیں ہوں، تو یہ ہونی چاہیے۔ بس اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، چنانچہ انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ اپنے رب کے نافرمان تھے۔ بس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ان تمام کو ڈبو دیا۔ پس ہم نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے یاد ماضی اور نشان عبرت بنا دیا۔ یہ نتیجہ نکلا، انجام ایسے مشرکوں کا، ایسے کافروں کا، ایسے مغروروں کا۔ اس کے بعد آگے چلیے دیکھیے، چھٹے پیراگراف میں حضرت عیسیٰ کی دعوت توحید کا بیان ہے اور مخالفین کے رویے کا ذکر ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم بطور مثال بیان کیے تو آپ کی قوم کے لوگ اس بات سے مارے خوشی کے چلا اٹھے اور کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا ابن مریم۔ انہوں نے آپ سے یہ بات محض کج بحثی کہی ہے، بلکہ وہ تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور عیسیٰ تو ہمارے ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تمہاری جگہ فرشتوں کو بسا دیتے جو زمین میں جانشین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں کہا، ان هو الا عبد، کہ وہ تو صرف بندے ہیں، بندگی کا ان کو لقب دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی ایک نشانی بنایا تھا، قدرت کی نشانی، کہ ان کو بن باپ کے پیدا کیا تھا، تو یہ ایک نشانی کے طور پر آئے تھے۔ اور ان عیسائیوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کے خدا تک پہنچا دیا۔ اور بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو یہ بھی جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، دوسری صورتوں میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا جب ان یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، مارنا چاہا، اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہاں پر وہ ہیں، اور ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے،
قیامت سے پہلے آئیں گے قیامت کی نشانی کے طور پر، قیامت کی نشانی کے طور پر آئیں گے، اور پھر وہ آ کر یہاں پر عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، دجال کو ماریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، اور اسلام کا ہی دور دورہ ہوگا۔ تو یہ ہے وہ بات جس کو قرآن یہاں اشارتاً فرما رہا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم لوگ قیامت کی آماد میں شبہ نہ کرو، میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو، اسے دوستی کیوں کرتے ہو؟ اور جب عیسیٰ معجزات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے حکمت و دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے ان بعض باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس تم سب اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، اور اس طرح انہوں نے دعوت دی اپنے قوم کو، اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو، کہ اس پر آؤ، یہ بات سنو۔ پس ان کی جماعتوں نے اختلاف پیدا کر لیا، پس ہلاکت و بربادی ہے ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ وہ لوگ اب صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے گی اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت اچانک آئے گی، کوئی وارننگ نہیں ہوگی، کوئی نوٹس نہیں ہوگا، پہلے سے بتایا نہیں جائے گا، اچانک آئے گی اور ہر کام اسی طرح پڑا رہ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ متقیوں کا انجام، کہ اللہ کے نیک بندے جامع توحید پر ایمان لانے والے متقین کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ میرے بندو آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی آئندہ کوئی غم لاحق ہوگا۔ وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، انہیں سونے کی پلیٹیں اور گلاس پیش کیے جائیں گے۔ یہاں تو کھا نہیں سکتے تھے، یہاں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، سونا نہیں کھاؤ، سونے کے برتن استعمال مت کرو، شراب مت پیو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہر وقت پابندی پابندی لگی ہوئی ہے، ماننا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، مسلمان ہے۔ وہاں پہ ایک دم آزاد، اب سونے کی پلیٹیں بھی آ گئیں، سونے کے گلاس بھی آ گئے، شراب کے جام لڑائیں گے، سب مزے کریں گے وہاں پر۔ تو یہ ہے، یہاں جو پابندی کرے گا وہاں مزے کرے گا، جو یہاں پابندی نہیں کرے گا وہاں مار کھائے گا۔ تو یہ ہے قانون، یہ ہے طریقہ، تو پابندی کرنی ہوگی یہاں پر تاکہ وہاں پر مزے کریں۔ اور فرمائیں کہ اس میں جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی نفس خواہش کرے گا، جس سے آنکھوں کی خوشی ملے گی، تم اس کے لیے ہمیشہ رہو گے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس میں تو وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل پہ اس کا گزر ہوا، وہ چیزیں ہیں۔ اور پھر جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے، پاک صاف ہونی چاہیے سیب، یہ نہیں کہ کہو کہ سگریٹ اور حقہ بھی چاہیے تمہیں، وہ نہیں ملے گا تمہیں، وہ جہنم سے لانا پڑے گا نا، پھر وہ تو جہنم سے وہ انگارے وہاں سے لانے پڑیں گے، تو پھر حقہ کیسے چلے گا پھر؟ تو لہذا وہ نہیں ملے گا۔ تو باقی جو چیز اچھی چیز ہے وہ مانگو، جو کہو گے آئس کریم چاہیے وہ بھی مل جائے گی، جو چاہو گے، جو قرآن کی رفع فیہ ما تشتہیہ الانفس، جو چاہو گے ملے گا۔ تو یہ ہے کتنی بڑی بات ہے۔ آج کہیے کہ یہاں پر اب گرمی ہے، سخت گرمی ہے، اب اس میں کوئی چیز مل جائے آپ کو، جو چاہیں کہ وہ جو سردیوں میں ملتی ہے، مالٹے مل جائیں، کنو مل جائے، کہاں سے ملیں گے؟ یا سردیوں میں بیٹھ کے آپ آم مانگیں، لیکن اللہ ہے کہ نہیں مل جائے گا فوراً، اللہ کی فیکٹری میں سب کچھ ہے، وہاں سب کچھ ملے گا، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی چیز تھوڑ نہیں ہوتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے، نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، کہ جو دل چاہیں گے، جو آنکھوں کی لذت ہوگی، جو آنکھیں چاہتی ہیں، وہ لذیذ چیزیں وہ ملیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے سبب وارث بنائے گئے ہو، اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے بہترین نعمتیں۔ اور اگلے پیراگراف میں پھر ان بد کردار مجرموں کا انجام بیان کر دیا گیا جو کہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ بے شک مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ اس میں نجات سے نا امید پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود وہ اپنے حق میں ظالم تھے، اپنے آپ ظلم کیا، انہوں نے نہیں مانے بات کو، تو بھگتو اب۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک داروغہ جہنم، تیرا رب ہمیں ختم کر دے۔ کہو جا کے اپنے رب سے کہو ہمیں مار دے، ہمیں موت چاہیے۔
وہ مالک سے کہیں گے، مالک جو داروغہ جہنم اس کا نام اس فرشتے کا، اس کو پکاریں گے کہ مالک جاؤ اپنے رب سے کہو ہمیں ختم کر دے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں رہنا اس جہنم میں۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گا تم ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے، نہیں تمہارے آرڈر آ چکے ہیں، تم نے یہیں پہ رہنا ہے، اب کہیں نہیں جانا، مرنا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، رہو یہیں پر، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ ہم نے تمہارے پاس دین حق بھیجا تھا لیکن تم میں سے اکثر نے دین حق سے نفرت کی، مانے ہی نہیں۔ کیا تو انہوں نے مخالفت ٹھان لی، ہم نے بھی ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا وہ اس خام خیالی میں پڑے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتوں سے ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ ہاں، ان کے ساتھ ہمارے موجود فرشتے سب کچھ لکھ لیتے ہیں، ہر چیز لکھی جا چکی ہے، نوٹ ہو چکی ہے، کوئی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی چیز اس میں خفیہ نہیں ہے۔ اور آخری پیراگراف میں فرمایا میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرتا، اگر ہوتی، ہے ہی نہیں تو پھر بات ہی نہیں اس کی۔ آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب ان تمام عیوب و نقائص سے اکثر پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، پاس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ بے سود باطل بحثوں میں پڑے رہیں، لہو و لعب میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ ان کا وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ وہ اللہ جو آسمان اور زمین میں ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، صرف وہی قیامت کی خبر رکھتا ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں ان کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی قسم کی پاورز نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری سفارش کرا دوں گا، لو میری پرچی لے جانا، مجھے ٹھیکیداری مل گئی ہے، میں تمہیں سب جنت میں بھجوا دوں گا، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے۔ ہاں جن لوگوں نے حق یعنی توحید کو جان کر اس کی گواہی دی ان کو اجازت مل جائے گی، ان کو اجازت ہوگی، اس لیے اللہ ان سے راضی، اللہ اجازت دے گا تو بات بنے گی۔ تو این او سی ضروری ہے پہلے اللہ کا، وہ ملے گا تب بات بنے گی، نہیں ملے گا نہیں کر سکے۔ تو فرمایا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ پھر وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کو اپنے رسول کی اس بات کی بھی خبر ہے کہ میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، پس آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں سلام کرتا ہوں، پس انہیں عن قریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اس طرح پھر یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے لیکن اس کو عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، معبود بنانے کو تیار نہیں ہے، یہیں سے تباہی ہوتی ہے، یہیں سے وہ بربادی ہو رہی ہے اور یہیں سے وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اگلی سورہ دخان سے کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Da 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 da